رحیم، جیسا کہ ہم آج پھر ایک مرتبہ بیٹھے ہیں جامعہ کشمیر کے اندر، اور گزشتہ بار کی طرح اس مرتبہ بھی ہم کوئی ٹاپک چھیڑنے والے ہیں جس پہ ہم ایسے آپس میں دوست گپ شپ کریں گے۔ تو آج ہم نے ابھی ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے یا فیمنزم کے نام پہ جو عورتیں ہر سال اٹھ کے احتجاج کرتی ہیں اور کچھ سلوگنز لگائے جاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود گرم کرو، اس طرح کی جو موومنٹ ایک چلائی جا رہی ہے، تو اس کے کچھ ہمارے پاکستانی یا کشمیری معاشرے پہ اس کے اثرات ہیں، اور عام خواتین اس سے کس حد تک خواتین پہ کس حد تک ظلم ہو رہا ہے۔ تو جہاں تک میں اپنی رائے تو زیادہ نہیں دوں گا، بس تھوڑی سی بات کروں گا، وہ یہ کہ جہاں تک خواتین کے حقوق کی بات ہے، وہ تو کوئی بھی شخص کسی بھی معاشرے کے اندر یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی کو حق نہیں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ حق ڈیفائن ہونے چاہیے کہ وہ کون سے حق ہیں جو خواتین کو نہیں مل رہے اور ملنے چاہیے۔ پھر اگر ایک عام خاتون پہ اگر کوئی تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، یقیناً اس کی ہم سب کہتے ہیں جی کہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اس معاشرے میں رہتی ہیں۔ پھر جہاں تک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو لوگوں کی نظریں اس کی طرف ہوتی ہیں، یقینی سی بات ہے، ہم خود چاہتے ہیں ہماری مائیں بہنیں گھر سے نکلتی ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ جو سلوگنز بیچ میں لے کے آئے جاتے ہیں، لو اپنا کھانا خود گرم کرو، لو بیٹھ گئی جی کہ پدر شاہی نظام نامنظور، یہ ساری چیزیں ان کے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہماری عام خاتون سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہماری خواتین کے مسائل سے ان کا کوئی لینا دینا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جس کا کسی کا بھی ایجنڈا، یہ تو باقی یہاں دوست بیٹھے یہ بات کریں گے، لیکن حقوق کا ان چیزوں سے میرے خیال میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ باقی عاطف بھائی بھی بات کریں گے ابھی، شیخ صاحب بھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے مثبت یا منفی اثرات کیا ہیں، اور خواتین کی عام خاتون کے مسائل کے ساتھ، ان کے حقوق کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا ہے اس عورت مارچ یا فیمنزم یا ان احتجاجوں میں۔ میرے خیال سے جب ہم فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود اس آئیڈیالوجی کو سمجھنا پڑے گا کہ فیمنزم کیا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں کیسے آیا ہے، اور اس کی آنے کی وجوہات کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں جس انداز سے ہمارے یہاں ایک عام رویہ ہے یہ کہ مغرب سے آنے والی جو بھی آئیڈیالوجی ہے اس کو پوری طرح سمجھے بغیر اس کو اس معاشرے میں اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ ہماری سیاسی پالیسیز ہوں یا ہمارے معاشرتی تنظیم کے متعلق جو رویے ہوں۔ مغرب سے جو بھی فکر آتی ہے ہم اس کو اپنے معاشرتی روایات، ان کے اقدار کو دیکھے بغیر یہاں پر ان کو اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو فیمنزم کا ایک رویہ تو وہ ہے جو ہمارے یہاں جو آج کی جو جدید خواتین، جو پڑھی لکھی خواتین جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو جدید تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں یا جنہوں نے اس فلسفے کو اڈاپٹ کیا ہو، ایک رویہ ان کا ہے۔ دوسرا رویہ ہمارا جو ریلیجیس پرسپیکٹیو ہے، ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں ان کا ہے۔ تو اگر عمومی تناظر میں دیکھا جائے تو ہمارے یہاں فیمنزم کو صحیح طرح سے نہ ان خواتین نے سمجھا ہے اور نہ ہی ہمارے مذہبی طبقے نے اس کو بہترین طریقے سے سمجھ سکے۔ فیمنزم ایک فلسفی ہے۔ ہماری خواتین جو اس نعرے کو لے کے چل رہی ہیں یا اس تحریک کو لے کے چل رہی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ تحریک صرف خواتین کے حقوق کی ہے، یا مردوں اور خواتین کے درمیان جو برابری کی سطح ہے اس کو پیدا کیا جائے، اور یہ تحریک اس میں ہمارے کام آ سکے، ہماری معاون ہو سکے۔ جبکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اس کو رکھتے ہوئے ایک بہترین مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں اور باحیثیت ایک مذہبی زندگی گزارنا بھی چاہتی ہیں، لیکن ساتھ وہ فیمنزم کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہیں۔ یا ایسی خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مذہب ہونا چاہیے لیکن ساتھ وہ خواتین کی برابری کی بھی بات کرتی ہیں۔ عمومی رویہ ایسے ہاں، بعض ایسی خواتین ہیں جو انتہا پسندی کی طرف ہیں، لیکن فیمنزم آج ہر پڑھی لکھی لڑکی جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہے یا جو جاب کرتی ہے، جس کا فیمنزم تحریک سے بلا واسطہ تعلق تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے ذہن کے اندر خواتین کے متعلق جو ایک فیمنسٹ نظریہ وہ موجود ہے۔ تو ایک فیمنسٹ جو آئیڈیالوجی ہے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کہاں تک ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اور اس کی جو انتہا ہے وہ کیا ہے۔ تو ہمیں در حقیقت فیمنزم کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ درحقیقت فیمنزم کی لیئرز ہیں، فرسٹ لیئر آف فیمنزم، سیکنڈ لیئر آف فیمنزم اور تھرڈ لیئر آف فیمنزم۔ جو پہلا فیمنزم تھا، جو فرسٹ لیئر آف فیمنزم تھی، وہ یہ تھی کہ خواتین کو مردوں کے برابر کے حقوق ملنے چاہیے سماجی سطح پر اور تعلیمی سطح پر۔ یہ لیئر تقریباً 18ویں صدی کے آخر یا
20वीं صدی کے نہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے سٹارٹنگ میں جو ورلڈ وار 1 کے دوران کی یہ لیئر شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جو ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں, جبکہ مغرب میں یہ جو فیمنزم کی تیسری لہر آ چکی ہے یا تیسری لیئر آ چکی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے یہاں جو خواتین ہیں ان کا نقطۂ نظر ابھی تک پہلی لیئر پہ ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ تھی کہ خواتین کو مردوں کی سطح پر برابری کے حقوق ملنے چاہیے, اور تمام جتنے بھی سماجی ادارے ہیں ہمارے, وہاں پر مرد اور خواتین یکساں طور پر اپنی خدمات انجام دے سکیں. جبکہ جو دوسری لیئر تھی اس میں اس کی مزید شدت پسندی آ گئی. اس میں مردوں کے جارحانہ رویوں کے خلاف ایک خواتین میں اس کا ایک رجحان پیدا ہونے لگا. جبکہ جو تیسری لیئر تھی وہ سب سے شدت پسندانہ لیئر سمجھی جاتی ہے فیمنزم کی. اس میں یہ کہا گیا کہ در حقیقت سماجی سطح پر ہی نہیں یا معاشرتی سطح پر ہی نہیں, بلکہ یہ جو دنیا ہے, جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, یہ دنیا ہی در حقیقت مردوں کی بنائی ہوئی دنیا ہے. یعنی کہ اس دنیا کے اندر جو سوچ کا پیراڈائم ہے وہ بھی مردوں کا تخلیق کرتا ہے. اس دنیا کے اندر جو محسوس کرنے کے جو طریقہ کار ہیں یا چیزوں کو دیکھنے, سمجھنے اور محسوس کرنے کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بھی مردوں کا تخلیق کرتا ہے. لہٰذا اس پرسپیکٹیو کے ہوتے ہوئے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں جب ہم ایک کسی چیز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو در حقیقت چیزوں کی انٹرپریٹیشن کے وہ انداز ہے نظر بھی مردوں نے ترتیب دی ہے, ان میں خواتین کا کردار نہیں ہے. یعنی کہ پوری کی پوری دنیا اس وقت دنیا بنی ہوئی ہے, جو دنیا موجود ہے وہ مردوں کی ہے. ہمیں اس پوری دنیا خیال کی سطح پر بھی اور عمل کی سطح پر بھی یہ جو دنیا بنی ہے ہم نے اس کو ڈسٹرائی کرنا ہے, اور اس کے بعد ایک ایسی دنیا بنانی ہے جہاں پر جو خواتین کی مؤثر شمولیت سے بنائی ہے. تو اس کی جو تیسری لیئر تھی فیمنزم کی, تو اس نے یہ کہا کہ در حقیقت اس دنیا کو بنانے کے جو خیالی یا نظریاتی پرسپیکٹیو ہے, یہ چاہے معاشرے کو یا دنیا کو یا سیاست کو یا اس کائنات کو دیکھنے کا جتنا بھی نقطۂ نظر وہ بھی مردانہ نقطۂ نظر ہے. تو ہمیں اس دنیا کے اندر سروائیو کرنے کے لیے, اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے محض سماجی سطح پر خواتین کو مردوں کے ساتھ برابری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ پوری کی پوری دنیا ہی جو ہے وہ مردوں کے نقطۂ نظر سے بنائی گئی ہے, اور مردانہ ذہن اس دنیا پر اپلائی ہوا ہے. جب تک ہم اس ذہن کو ڈسٹرائی نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ وہ فلاسفیز کہ جو اس تاریخ میں انسان کے لیے سب سے مؤثر رہی ہیں ان کے متعلق بھی سوالات اٹھائے گئے. یعنی کہ مذہب فیمنزم کی جو تیسری لہر ہے, اس کے مطابق جو مذہب ہے وہ بھی در حقیقت تاریخ میں ایک آپ کہتے ہیں ایک پدر سرانہ ایک مذہب رہا ہے کہ جس نے ہمیشہ خواتین کے اختلاف میں بات کی ہے, اور مردوں کے حقوق کے مطابق یا مردوں کی جو ان کی جو زندگی ہے یا ان کا جو مخصوص مطالبات ہیں انہی کے مطابق اس نے فیصلے کیے. حتیٰ کہ وہ جو یہ جو دنیا ہے اس میں جو تصور خدا ہے, یہ تصور خدا بھی در حقیقت مردانہ ہے. تو ہم ایسے تصور خدا کو بھی قبول نہیں کریں گی جو کہ اپنے نوع میں مردانہ نوعیت رکھتا ہو. اب خدا اپنی حیت میں کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن اپنے ظاہری اسالیب میں وہ ایک نر اور مردانہ تشخص کا عامل لگتا ہے. ٹھیک, جیسے ہم کہتے ہیں خدا یہ کرتا ہے, خدا یہ چاہتا ہے. تو در حقیقت وہ کہتی ہیں کہ اس دنیا کو دیکھنے کا جتنا ہی پرسپیکٹیو ہے وہ مردانہ ہے. اس زبان کو بیان کرنے کا یا چیزوں کی جس طرح ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں یا چیزوں کو اپنی زبان اور الفاظ سے جس انداز سے بیان کرتے ہیں یہ بھی مردانہ تخلیق ہے. ہم نے ان سب کو توڑنا ہے, ان تمام پیراڈائمس کو توڑنا ہے. اس کے بعد جا کر ایک ایسی دنیا وجود میں آئے گی اور ایک ایسا ذہن تخلیق ہوگا جو چیزوں کو خواتین کے نقطۂ نظر سے دیکھے گا, اور خدا کی جو انٹرپریٹیشن ہوگی, مذہب کی ہوگی, وہ بھی خواتین کے نقطۂ نظر کے مطابق ہوگی. تو لہٰذا فیمنزم محض یہ نہیں ہے کہ آپ مردوں اور خواتین کی برابری ہو, بلکہ یہ پورے کے پورے آپ کے نظام شعور کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہے. آپ کو کائنات کو دیکھنے کا جو نقطۂ نظر ہے وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے. تو اگر وہ خواتین جو یہاں پر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو صرف مردوں اور خواتین کے جو برابری کی سطح پر جو حقوق ہیں ہم ان کو حاصل کرنا چاہتی ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر آپ فیمنزم کو اپنے معاشرے میں اپلائی کریں گے تو لازماً یہ بات ہے کہ آپ کو اپنی معاشرتی اقدار کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کا جو مذہب ہے, آپ کے جو مذہبی اعتقادات ہیں, آپ کی جو جتنے بھی سماجی سطح ہیں ان کو توڑنا پڑے گا. اس کے بعد ایک ایسی معاشرت وجود میں آئے گی کہ جہاں پر فیمنزم آئے گا. تو اس بات کا فیصلہ ہماری خاتون نے کرنا ہے کہ کیا اس کو ہماری معاشرتی قدریں عزیز ہیں, ہمارا جو مذہب ہے, ہمارے جو اعتقادات ہیں, ہمارا جو مخصوص اخلاقی اور سماجی پس منظر وہ عزیز ہے, یا وہ ایک ایسی معاشرت کی خواہاں ہیں جہاں پر ان کا وجود نہ ہو بلکہ محض ایک آزاد پسندی اور ایک ایسی فیمنسٹ
عملیت پسندی کے تحت ایک ایسی معاشرت آ جائے کہ جہاں پر کسی خدا، کسی مذہب یا کسی ایسی سوسائٹی کا کوئی وجود نہ ہو، جہاں پر ایک ایسا خدا ہو یا ایسا ایک ایسے معاشرے کے مطلب ایسے رجحان ہوں جو کسی نہ کسی نوعیت میں مردانگی رکھتے ہوں، تو اس بات کا فیصلہ ہماری عورت ہی کر سکتی ہے. تو آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارے دوست؟ جی عاطف بھائی، جس طرح آپ نے تفصیلی بات کی کہ فیمنزم کیا چیز ہے، میں تھوڑا بہت آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. جو بھی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اسے دیکھنے کے دو منظر ہوتے ہیں، ایک تو مثبت سوچ ہوتی ہے اور ایک منفی سوچ ہوتی ہے. اگر ہم مثبت سوچ کو دیکھ کے مانیں تو یہ فیمنزم ہے، اس میں چند چیزیں ایسے بھی ہیں کہ جو ہماری جو مذہب ہے وہ ان کی ترغیب اسلام بھی دیتا ہے، لیکن ہم وہ پریکٹس میں پرفارم نہیں کرتے. اور بعض چیزیں اس میں ایسی بھی ہیں کہ جن سے ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں روکتا ہے اور ہم اس سے رکتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں خصوصاً، کہ فیمنزم کو عام کیا جا رہا ہے. اور فیمنزم کی وجہ سے 2-3 مسئلے مسائل اور کریٹ کر کے اس ایک پورے پروپیگنڈے کو ہوا دی جا رہی ہے کہ آیا کہ ہر چیز میں خواتین کو برابری کا حقوق دیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لمٹس، جو رائٹس، اچھا یہ جو بات کرتے ہیں خواتین کو رائٹس دیے جائیں، رائٹس کیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں رائٹس ہوتے کیا ہیں؟ رائٹس وہ چیزیں جو قانون نے آپ کو دی ہوئی ہے، قانون نے باؤنڈ کیا ہوا ہے، لا نے پروٹیکٹڈ بائی لا، تو وہ چیز آلریڈی ہمارے آئین میں دی ہوئی ہے خواتین کو. فنڈامنٹل رائٹس ہر ایک کے پاس ہمارے آئین میں جو بات لکھی ہوئی ہے، ہی اینڈ شی دونوں کے متعلق لکھی ہوئی ہے کہ بوتھ ہیو رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس. اب آئین میں بات لکھی، یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین یہ کریں وہ کریں. اب اگر یہ جو کام خواتین نہیں کریں گی، مغرب میں بھی یہی کام کرتی ہیں خواتین، گھر میں جو گھریلو کام ہوتے ہیں وہ خواتین ہی کرتی ہیں، کوئی خلائی مخلوق وہاں پہ اتر کے آ کر کام نہیں کرتی گھریلو کام. صحیح بات. تو وہی کام یہ چاہتے ہیں کہ خواتین یہاں پہ نہ کریں، مرد وہ کام کریں. خواتین بازاروں میں جائیں، ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں جہاں پہ خواتین کی ضرورت خواتین ہی پوری کر سکتی ہیں. اب جس طرح نرسنگ کا ایشو ہے، وہاں پہ خواتین کے لیے خواتین ہی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہی بیٹر ٹریٹ کر سکتی ہے ادر دین اے میل ڈاکٹر. تو بعض چیزیں اچھی ہیں اس میں، بعض چیزیں مثبت بھی ہیں، لیکن بہت ساری اس میں ایسی کمی ہے، کوتاہی ہے جو ہمارے پریکٹس کے متعلق ہے، ہمارے یہاں پہ پریکٹس ہے اس کے اگینسٹ ہے، ہماری ٹیچنگ آف اسلام کے اگینسٹ ہے، ہمارا جو آئین ہے اس کے اگینسٹ ہے، ہماری ٹوٹل جو ہمارے برصغیر پاک و ہند کا جو کسٹم ہے، جس میں انکلوڈ ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، جتنے بھی یہاں پہ مذہب ہے، ٹوٹلی مذہب، ایون کہ ہندوازم جو ہندو کا جو مذہب ہے اس کے اگینسٹ بھی بہت ساری کسٹم اس میں موجود ہیں. نہیں آتے بھائی، اصل میں پتہ کیا، اگر ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے یا ہمارے ریلیجن سے یا ہمارے طریقہ کار سے مانگ ہو، پھر اختلافی نظریے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اور اگر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو تو پھر وہ ہمارے یہاں قدم ہی نہیں جما سکتے. ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی نئی آئیڈیالوجی کسی جگہ جاتی ہے نا، تو اسے کچھ نہ کچھ سملیرٹیز چاہیے ہوتی ہیں وہاں لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے، اور ڈفرینسز یقیناً ہوتے ہیں تو تبھی وہ کسی نئی جگہ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ڈفرینسز نہ ہو تو پھر تو ایکسیپٹ ہو جائے نا پہلے دن ہی. ٹھیک، تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی آئیڈیالوجی آئے گی، فیمنزم نہ ہو بھی ہو، کوئی اور بھی ہو، تو وہ ہمارے معاشرے میں تب تک آ ہی نہیں سکتی جب تک ان میں کچھ نہ کچھ سملیرٹیز ہمارے معاشرے میں، چاہے ان کے مسائل کی سملیرٹیز ہو، کچھ نہ کچھ سملر ہوگا تو وہ ہمارے پاس آئیں گے کہ بھائی ہم بھی آپ کو یہ اس نظریے کے ذریعے آپ کی نجات ہے. تو یعنی کچھ تو وہ دکھائیں گے نا مثبت. وہ مثبت چیزیں یا مثبت پہلو نہ ہوں تو وہ کوئی بھی آئیڈیالوجی سروائیو ہی نہیں. وہی بات میں نے کی کہ ایک ایجنڈے کے تحت اس آئیڈیالوجی کو ہمارے مغرب سے اٹھا کے مشرق کی جانب، ہمارے ایشیا کی جانب ایک ایجنڈا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ان کے یہ چند مسائل ہیں، یہ چند مسائل ہیں، یہ چند مسائل ہیں، ان کو ہم اس میں ڈال کے سملر کر دیتے ہیں اور پھر ہم انہیں آپس میں لڑائیں گے. اچھا، آپس میں لڑانے کا مقصد ان کا یہ
کہ یہ آپس میں لڑیں گے پھر جب باہر سے ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے. اچھا آپ یہ بات بتائیں, ہمارے لیے ایزی چلیں ہوگا. تھوڑا سا ڈسکشن ہم سارے ایک طرف ہو جائیں تو ڈسکشن پھر کیا ہوگی. ٹھیک ہے, آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کہتے ہیں فیمنزم مغرب سے لایا ہوا ایجنڈا, تو مغرب سے لایا ہوا ایجنڈا نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک معاشرہ ہے جیسے ہمارا معاشرہ ہے, ایک خاتون گھر سے نکلتی ہے کام کے لیے, ٹھیک ہے, وہ ایک گلی سے گزرتے ہوئے 50 بندہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کیا وہ کوئی اور مخلوق ہے, وہ انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہراسمنٹ کے اتنے کیسز ہوتے ہیں ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, کسی اسکول میں کوئی ٹیچنگ کر رہی ہے خاتون, اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی میل ٹیچر اسے یعنی کہ چھیڑ دے گا, کوئی کر دے گا. ٹھیک ہے, اس طرح اور کسی ادارے کے اندر کوئی کام کر رہی ہے. فیمنزم کو تو انہوں نے ڈیفائن کر دیا, وہ ایک آئیڈیالوجی اوور آل ایک پورے سوسائٹی پہ اپلائی ہوگی, لیکن یہ کہ یہ چیزیں تو موجود ہیں جو ان کو رستہ دیتی ہیں نا. آپ اپنے معاشرے سے اگر جب تک یہ چیزیں ختم نہیں کریں گے کہ خاتون سیف نہیں ہوگی, اسے حقوق اس کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا رائٹس دیے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن نے بھی دیے ہوئے ہیں, اسلام نے بھی دیے ہوئے ہیں, لیکن وہ اسلام کے دیے ہوئے رائٹس کتنی جگہوں پہ اپلائی ہو رہے ہیں. وراثت کا معاملہ آپ دیکھ لیں, میں نے بہت کم خواتین ایسی دیکھی ہیں جن کو آج تک وراثت میں حصہ ملا ہوا. ٹھیک ہے, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جہیز دے کے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہم نے دینا تھا وہ ہم نے دے دیا. ٹھیک ہے, نہیں تو یہ چیزیں کون ختم کرے گا؟ دیکھیں وہ جہاں پہ اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ فقدان ہمارے معاشرے کی, ہمارے سوسائٹی کی تربیت کا, اخلاقیات کا ہوتا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے تو یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہمارا تاریخی پس منظر ہے کہ ہماری تاریخ اس طرح کی کچھ ایسی ہے. ہندوستان کی تاریخ کی بات کرو, ہماری مذہبی تاریخ کی بات نہیں کر رہا. جس خطے میں ہم رہتے ہیں بھی کر لیں تو کیا نہیں, مذہب ہمیں اور طرف راغب کرتا ہے, اور جو ہماری جس خطے میں ہم رہتے ہیں برصغیر پاک و ہند, اس کی ایک علیحدہ تاریخ ہے. ہماری تاریخ ہی کچھ ایسی ہے کہ بعض چیزوں میں ہم نہیں چل سکتے اس کے ساتھ. اب جس طرح ہیراسمنٹ کے کیس ہیں, اب پاکستان اور ہندوستان دو علیحدہ اسٹیٹس ہیں. اب ہمارے یہاں ایون کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے یہاں یہ چیز, ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اس کے باوجود اس طرح کے مسائل ہمارے پاکستان میں ہندوستان کی نسبت زیادہ ہیں. اگر ہم گزشتہ 8 سالوں کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے یہاں تقریباً 2200 سے 2300 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور بعض ایسے کیسز ہیں کہ جو لوگ اپنی عزت نفس کی وجہ سے, سفید پوشی کی وجہ سے, پردہ پوشی کی وجہ سے کیسز کو رپورٹ ہی نہیں کرتے. اب جو مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری ایجنسیز ہیں, لاءفل ایجنسیز, وہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے وہ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں کروا سکتے. قانون بھی موجود ہے اور سزا اور جزا کا دونوں کا عمل پروسیس دیا گیا ہے, لیکن کچھ قانون میں گڑبڑ ہے, کچھ تھوڑی بہت ہماری فورسز کا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے اگر 2200 جو کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں, اگر اس میں سے 1000 جو کیسز ہیں ان کو بھی ہم اگر کلیئر کر لیتے ہیں, انشاءاللہ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی جس کی وجہ سے کوئی بندہ اس طرح کا کام نہیں کر سکے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلی جو آپ نے بات کی نا کہ ہماری تاریخ ایسی ہے, معاشرے کا سیٹ اپ اس طرح بن گیا ہوا ہے کہ اب وہ لوگ نہیں دے رہے, اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان حقوق کو نافذ نہیں کروا رہے. پھر تو ہمیں ایسے انقلاب کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب ہم کسی کے جائز حقوق بھی دبا لیں گے پھر اس کے ناجائز بھی ماننے پڑیں گے, پھر ہمیں انقلاب کے لیے تیار رہنا چاہیے. وہی اپنی بات پہ آ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے یہی بات, میں نے اس کا تاریخی پس منظر بھی فیمنزم کا بیان کیا کہ ایک واقعہ ہوا تھا یورپ میں. وہ واقعہ اسی طرح ہوا تھا کہ وہی بات ہے کہ فیمنزم, اگر ہمارے یہاں اس طرح کا انقلاب چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے, ہمارے اس وقت کی تقاضا ہے کہ ہمیں انقلاب اس کے حق میں کیا ہونا چاہیے. نہیں, میں اگر دیکھیں اگر رائٹس کی بات کی جائے جو اس میں اب جس طرح یہ احمد بھائی نے بات کی تھی نا, ہمارے یہاں المیہ یہ ہے نا کہ جب مردوں کی کوئی بات ہوتی ہے تو مرد اس کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں, اور خواتین کی جو بات ہوتی ہے تو وہ اس کے متعلق کوئی انتخاب سلطنت رجحان اختیار کر لیتی ہے. تو احمد بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے دونوں نقطۂ نظر کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف تو ہم فیمنزم کے خلاف ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہماری خواتین اپنے اصل ایشوز کو اور مسائل کو لے کے آ رہی ہیں
کہ ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، چاہے وہ ہراسمنٹ ہو، چاہے وہ خواتین پر تشدد ہو، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ہم ان کا کیا حل کریں اور یہ کیوں ہو رہے ہیں. تو جس طرح فیمنزم ہمارے معاشرے میں ایک انتہا پسندانہ رجحان کے طور پر پنپ رہا ہے، اسی طرح ہمارے یہاں ایسے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہزاروں کیسز ہمارے یہاں رپورٹ ہوتے ہیں اس طرح کی، تو ان کی وجوہات کیا ہیں. تو ایک طرف تو ہم جب خواتین فیمنزم کی بات کرتی ہیں تو ہم ان کو مذہب کی راہ دلاتے ہیں، تو جب ہمارے ہاں مردوں کی سطح پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی کوئی جواز نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کلچر میں ہم پلے بڑے ہیں یا جس معاشرت میں ہم اس وقت زندہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ معاشرت، وہ کلچر اور وہ سماج ہماری مذہب اور ہماری مذہبی اقدار نے نہیں بنایا ہے. طرح کہ ہم جس معاشرے میں اس وقت سانس لے رہے ہیں وہ اپنے بظاہر خول میں تو ایک مذہبی معاشرہ ہے، لیکن اس کی روح، اس کی نفسیات اس وقت مغربیت نے تشکیل دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہمارا مذہب ہماری نفسیات کی تشکیل نہیں کرتا، جب تک ہم اپنے مذہب کو اپنی پسند اور ناپسند پر غالب نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات بڑھتے رہیں گے. ہم بظاہر ایک چیز کو ایک جذباتی انداز سے تو کسی چیز کو رد کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے جس بیس پر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ان اقدار پر قائم ہے، جب تک وہ اقدار ہمارے سینے میں نہیں آئیں گی، ہمارے دل میں نہیں آئیں گی اور ہماری طبیعت کو نہیں مرتب کریں گی، ہماری طبیعت کا سانچہ جب تک مذہب سے نہیں بنے گا تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. تو دوسری طرف خواتین کو بھی جب تک ہماری جو خواتین ہیں جو خصوصاً اس وقت ہماری تعلیمی اداروں میں پڑھ رہی ہیں، جب تک ان کی جو ذہن کی، ان کی نفسیات کی، ان کی طبیعت کی تشکیل اور جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری یہ ایک عملی صورتحال ہے اس وقت، تو جب تک دونوں سطحوں پر ہم اپنے دین کو اپنے محض کسی قانونی بندی کے تحت نہیں بلکہ اپنے ذہنوں اور اپنے دلوں اور نفسیات کے اندر جب تک راغب نہیں کریں گے، اپنے دین کی ترغیب پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ واقعات ختم نہیں ہو سکتے. تو میرے خیال سے اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اسی کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کر سکیں گے کہ ہاں کیا یہ نظریے جو ہمارے یہاں اس وقت پنپ رہے ہیں کیا ان کا کوئی جواز بنتا ہے کہ نہیں. اصل میں آتے بھائی یہی بات میں بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی آئیڈیالوجی کی غلط باتوں کو آپ رد کریں گے، لیکن یہ کہ جب تک ہم بنیادی طور پہ خواتین کو حقوق نہیں دینے والے، ٹھیک ہے، جب تک ہم ان کی جائز مذہبی، اخلاقی یا آئینی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے معاشرے کے اندر، پھر ہمیں ایسے کسی بھی انقلاب کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ چاہے صحیح ہے یا غلط ہے، ان کو بنیاد ہم خود فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب معاشرے کے اندر خاتون محفوظ نہیں ہے پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ خواتین ہمارے پورے معاشرے پہ غالب نہ آئے. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ ہمیں ان کے جائز مذہبی، اخلاقی، سماجی حقوق دینے پڑیں گے، اس کے بعد ہم کسی غلط آئیڈیالوجی کو ریجیکٹ کرنے کے لیے صحیح گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. یہی بنیادی اصل بات. پہلے ہمارے معاشرے میں ایسا ماحول ہو جو خواتین کو ایک مکمل ذہنی اور ان کے جو حقیقی جائز حقوق ہیں وہ میسر کرائیں، اس کے بعد ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم فیمنزم مدد کرتے ہیں. میں اس پہ جو ہے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں عاطف بھائی سے کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر جس طرح کلچر ہے پاکستان کے اندر کہ بھائی ایک عورت ہے، فیمیل لڑکی ہے، ہم مطلب کہ جب وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے والدین جو ہے اس پر جو ہے فورس کرتے ہیں کہ بھائی آپ فلاں لڑکے سے مطلب کہ شادی نہ کرے، اس سے کرے یہ وغیرہ. یہ جو ہم فورس کرنے کیا یہ اس کا جو حق ہے ایک عورت کا ہوتا ہے، اس کا معاشر کی ایک رائٹ ہے، کیا ہم اس کا جو ہے وہ بریچ نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. دیکھیں انسان کی جو زندگی کا فیصلہ ہے نا، جو مرد اور عورت کی زندگی کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جب تک ان کی ذاتی پسند و ناپسند یا ان کا ذاتی جو جس کو ہم عمومی زبان میں کہتے ہیں حق خود ارادیت یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی انتخاب کی راہ جب تک ہم ہموار نہیں کریں گے یا جب تک ہمارے خواتین کی سطح پر یہ ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی اپنی زندگی کا جو یہ اہم فیصلہ ہے اس کے متعلق اپنے انتخاب یا رد کا فیصلہ نہ کر سکیں یا اس قابل نہ ہو جائیں یا ان کو یہ حق نہ دیا جا سکے، تو اس وقت تک ہم اپنے معاشرے کو ایک عزت دار معاشرہ نہیں کہہ سکتے یا ایسا معاشرہ نہیں کہہ سکتے جہاں پر خواتین کے حقوق یا ان کے جو حقوق ہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ ان کا پاسدار معاشرہ ہے. ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے ایک مردوں اور خواتین کے کچھ ریلیشنز ہیں اور وہ ان کو ریلیشنز کو کر رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے اجازت مانگے اور وہ تو ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک لحاظ سے ہماری اخلاقی روایات کے خلاف بھی ہے اور ہمارے جو مذہبی اعتقادات ہیں ان کے خلاف بھی ہے.
ایک ہوتا ہے کہ جب ایک مرد کی شادی کی بات ہوتی ہے یا عورت کی ہوتی ہے، اس سے اس بارے میں پوچھنا کہ کیا وہ اس کے لیے رضامند ہے. اگر ایک خاتون کسی رشتے کے متعلق اپنے ایسے تحفظات کا اظہار کرتی ہے کہ وہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی، تو اس کو اس بارے میں فورس نہیں کیا جا سکتا. یہ اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہے، اور کسی جو مثالی اخلاقی معاشرہ ہوتا ہے یہ اس کے منافی یہ اقدام ہے کہ یہاں پر یہ ایسا رجحان. تو جس طرح ہدایت صاحب نے بات کی کہ یہ رجحان موجود ہے کہ خواتین کو اگر کہیں وہ کسی شادی اپنی زندگی کے فیصلے کے متعلق اگر اپنا کوئی نقطۂ نظر دیں یا اپنا کوئی اس کے متعلق اگر وہ کسی بات کی تردید کریں تو اس کو رد کیا جاتا ہے. یہ بات غلط ہے. ہم اگر اپنے اولین اسلامی معاشرہ ہے نا، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا عہد صحابہ کا جو دور ہے، اس میں ہمیں اکثر ایسی خواتین کا تذکرہ ملتا ہے کہ در حقیقت بعض مرد خود ان کے گھر ان کا رشتہ لینے گئے، اس خاتون سے پوچھا تو اس خاتون نے اس کو ایکسیپٹ یا اس کو رد کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہمارے اولین اسلامی معاشرے میں بڑا ایک اچھا کلچر تھا کہ وہاں پر خواتین اس بات کو خود فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی تھی. ایون کے بعض خواتین نے خود رشتہ بھیجا. وہ مثال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود رشتہ بھیجا. لیکن یہ چیز ہمارے اس معاشرے میں ختم ہو چکی ہے کہ آیا اگر کوئی خاتون کسی سے کوئی مرد اچھا لگتا ہے، کوئی پسند آتا ہے، اس کی خوبی، کوئی اخلاقیات، وہ اگر کسی اس کے لیے رشتہ بھیجتی ہے تو آیا ایسے معاشرے میں بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے نا. بنیادی طور پہ ہماری اخلاقی اقدار جو ہے نا وہ گراوٹ کا شکار ہے. ورنہ جو ہے نا یہ کوئی ایسا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ جس بندے نے بھی شادی کرنی ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ کسی کو پسند کرے گا تو شادی. صحیح بات، یہی بات ہے نا. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وہ جس طرح عاطف بھائی نے بھی کہا کہ وہ ریلیشن شپ یا وہ دوسری تیسری چیزیں وہ ایک علیحدہ وہ ٹاپک ہی علیحدہ ہے. جو نکاح کا ٹاپک ہے نا وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ یقینی سی بات ہے آپ کسی کو پسند کریں گے تو نکاح کریں گے. 3 دفعہ رائے سے نہیں پوچھی جاتی کرتے ہیں نا کہ بھائی ایک عورت ہے اس کو آپ نکاح میں رائے اس لیے وہ پوچھی نکاح جاتی کر لے نکاح اپنی میں وہ مرضی 3 سے. دفعہ قبول ہے اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو واقعی قبول ہے یا ہے کہ نہیں.